اور جی ویزا لینا ہے، جھوٹا نکاح، کاغذ پیپر میرج، ویزا کے لیے ضروری ہے جی وہاں کی کسی عورت سے نکاح کریں، اس کو پیسے دیتے ہیں کہ تو کورٹ کے سامنے کہہ دینا کہ تو میری بیوی ہے، اس کے کچھ پیسے طے ہو جاتے ہیں، ویزا مل جاتا ہے۔ یہ فراڈ، یہ کر کے کماؤ گے تو اپنی اولاد کو حرام ہی کھلاؤ گے نا، کیا زندگی ہوگی؟ تو مسلمان کو سچ اختیار کرنا چاہیے۔ پیروں کے پیر، ولیوں کے ولی، غوثوں کے غوث سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا حضرت آپ کو یہ شان کیسے مل گئی اتنی؟ اب غوثوں کے غوث ہیں، ولیوں کے ولی ہیں، اللہ نے اتنی شان، اتنا مرتبہ، اتنا علم دیا ہے۔ تو غوث پاک کا جواب سنو، دل کے کانوں سے سنو، فرمایا مجھے سچ کی وجہ سے یہ ملا ہے۔ کس وجہ سے؟ پھر کہیے۔ میں نے بار بار آپ سے کہلوایا تاکہ آپ دھیان دیں۔ وہ یہ نہیں فرما رہا ہے کہ میں ساری رات جاگا ہوں، وظیفے کیے ہیں میں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی۔ کیا فرمایا؟ سچ کی۔ اور جھوٹ یہ برائیوں کی جڑ، اور ہم لوگ سب اسی پہ۔ کاروبار والے آ کے کہتے ہیں مولانا صاحب جھوٹ نہ بولیں تو کاروبار ہوتا نہیں ہے۔ میں نے کہا افسوس تم نے اتنا کہنا شروع کر دیا۔ کیا دنیا سچ سے خالی ہو گئی؟ کیا پہلے لوگ تجارت نہیں کرتے تھے؟ تم نے اتنا کہہ دیا جی جھوٹ نہ بولے تو تجارت نہیں ہوتی ہے۔ تو تم بدلو، اگر ماحول بگڑا ہے تو اس کو بدلو۔ اچھا جی قرض لینے والے کا کیا حال ہے؟ جب قرض مانگے گا بہت ہی اپنی حالت پریشانی ظاہر کرے گا، مصیبت میں ہوں، بڑی تکلیف میں ہوں، جو بھی اس سے جتنا ہو سکے گا نا بڑا چڑھا کے اپنی مصیبت بیان کرے گا۔ قرض مل جائے گا، اب جس نے واپس لینا ہے اس کو مصیبتیں سنانی پڑیں گی کیونکہ یہ دے نہیں رہا ہے، ہڑپ کرنا چاہتا ہے، واپس نہیں کرنا چاہتا۔ امانت دے دو، خیانت کر لیتے ہیں، اس میں سے استعمال کر لیتے ہیں، رکھتے نہیں ہیں، واپس نہیں کرتے۔ تو ہم لوگ یاد رکھیں کہ جو حرام ہے اس کو ہمارے یہ طریقے حلال کر سکتے نہیں، اور حرام کی وجہ سے کوئی برکت مل سکتی نہیں۔ مہربانی۔ ہر وہ کاروبار، ہر وہ معاہدہ، ایگریمنٹ، ہر وہ رشتہ جو جھوٹ کی بنیاد پہ ہوگا اس میں کوئی خیر۔ آپ لوگ بچوں کے رشتے کرتے ہو، جھوٹ دکھانے کے لیے پڑوسیوں کا فرنیچر رکھ لیتے ہو تاکہ پتہ چلے کہ نہیں جی ہمارے پاس اچھا فرنیچر ہے، ان کے برتن مانگ کے کھانے پلانے۔ یہ جھوٹ کی بنیاد پر جو رشتے ہوتے ہیں ان میں برکت۔ اپنے 4 پیسے بچانے کے لیے بچوں کو بیچ دیتے ہو، پیسوں کے مفاد کے لیے رشتے ناطے کر دیتے ہو۔ اس دنیا نے کسی سے بھی وفا نہیں کی۔ سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، کیا لے کے گیا؟ قارون کے پاس بھی خزانہ تھا، کیا ملا اسے؟ اپنے خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا گیا۔ حضرت عثمان کے پاس بھی تھا، انہوں نے بار بار جنت خریدی۔ فرق ہے یا نہیں؟ حلال کماؤ، حلال کھاؤ۔ حرام کا ایک لقمہ بھی بچے کے منہ میں جائے گا آپ کے تو وہ آپ کا نیک نہیں بنے گا، خرابی ہی آئے گی۔ اللہ تعالی حلال رزق کشادہ برکت کے ساتھ عطا فرمائے۔ میں نے آپ کو
تھوڑی سی باتیں بتائی ہیں، پوری نہیں بتائی ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ثواب کی تھوڑی سی باتیں کر لوں۔ پہلی بات تو یہ یاد کر لیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ عارضی ہے۔ یہ دنیا بھی دائمی نہیں ہے، اس کا مال بھی دائمی فار ایور نہیں ہے، چند روزہ ہے۔ آج اس ہاتھ ہے، کل اس ہاتھ ہوگا۔ وہ انسان بے وقوف اور احمق ہی کہلائے گا، نادان کہلائے گا، جو دائمی عذاب سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اللہ تعالی وعدہ فرما رہا ہے، جائز کماؤ، اللہ کی رضا کے لیے جائز خرچ کرو۔ وہ اس پر کہہ رہا بہت بڑا نفع منافع دے گا، اس پر یقین نہیں کر رہے، اور ہم لگے ہوئے ہیں دنیا میں حرام حلال کی پرواہ کیے بغیر۔ سوچیں، دائمی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں ہے کس وقت کنگال ہو جائیں، صحت مند ہیں کس وقت بیمار ہو جائیں، کیا حال ہو جائے، اگلا سانس آئے نہ آئے۔ پھر اسی جھوٹی دنیا کے لیے، پھر اسی غلط کے لیے نیکی چھوڑ دیں، سچ چھوڑ دیں، اللہ کی رضا چھوڑ دیں، تو ہم جیسا نادان کوئی اور ہوگا؟ اونچی میرے دوستوں اور بزرگوں، مثنوی شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصیحت کے لیے 2 فرشتے ندا کرتے رہتے ہیں۔ وہ کیا ندا کرتے ہیں؟ اے اللہ، خرچ کرنے والوں کو بہت دے۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ ان کو بہت دے، 1 درم کے بدلے ہزاروں درم عطا فرما۔ اے اللہ، کنجوس بخیل لوگوں کو جہان میں کچھ نہ دے، اگر دینا ہی ہے تو ان کو نقصان پر نقصان دے۔ اگر سخاوت سے مال نہ رہے تو اللہ تعالی کا فضل کہیں نہیں جائے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، تھوڑی دیر لگ سکتی ہے، تمہیں آزمایا جا سکتا ہے، مگر اللہ کی راہ میں دینے والا گھاٹے میں رہتا نہیں ہے۔ جو بھی کاشت کرتا ہے، کھیتی لگاتا ہے، پہلے اس کا اناج ختم ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں اس کو بہت سا اناج حاصل ہو جاتا ہے۔ ارے جس نے اناج کو کھیتی میں خرچ نہ کیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اسے چوہے کھائیں گے، کیڑے مکوڑے کھائیں گے، گھر کے جانور کھا جائیں گے۔ سوچو، آپ اپنی طرف سے اللہ کی راہ میں کچھ نہیں دیتے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیتے ہو، دیے ہوئے میں سے دیتے ہو، تو جو اللہ کے دیے ہوئے میں سے دے گا، اللہ کا وعدہ ہے میری رضا کے لیے دو گے، میں کئی گنا زیادہ کر دوں گا۔ برکت الگ اور ثواب الگ۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، آج ہی جلدی سے خزانہ لٹا دے کہ کل مرنے کے بعد چابی تیرے ہاتھ میں نہیں رہے گی۔ قبر کا سامان جو تو خود لے جا، اس لیے کہ تجھ پر تیری عورت اور تیرے بچے رحم نہیں کھائیں گے۔ جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے آج ہی اسے خرچ کر ڈال، ورنہ مرنے کے بعد افسوس کے ہاتھ ملو گے۔ کیا مطلب؟ جو کنجوسی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، نیکی پہ خرچ نہیں کرتے، بچوں پہ خرچ نہیں کرتے، بھلائی پہ خرچ نہیں کرتے، ان کو سوائے پچھتاوے کے کچھ ملتا۔ سانپ بن کے بیٹھے ہیں، نہ خود خوش رہنا ہے، نہ بچوں کو خوش رکھنا ہے، نہ اللہ کی راہ میں کچھ دینا ہے۔ تو دیکھو، اللہ نے دیا ہے تو اللہ کی راہ میں خوشی سے خرچ کرو، خوشی سے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے
تم 1 دو گے وہ 700 دے گا یا اس سے بھی زیادہ دے گا. ہم روز آزماتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، آتا ہے. جو لوگ خرچ نہیں کرتے پھر ان کو آتا بھی. کتنے واقعات سناؤں آپ کو. حسنین کریمین کے واقعات سناؤں آپ کو، حضور کی ازواج مطہرات کے واقعات سناؤں آپ کو، اولیاء کے واقعات سناؤں آپ کو. وہ رات سونے سے پہلے سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے. انہیں یقین تھا اگلا دن ہے تو اللہ پھر دے گا. سیدنا امام حسن کتنے سخی تھے. مسجد میں آپ نماز پڑھ رہے تھے، ایک شخص آیا، نماز پڑھ کے اس نے اونچی دعا کی، یا اللہ مجھے اتنے پیسے چاہیے، مجھے بہت ضرورت ہے. وہ امام حسن سن رہے ہیں. آپ مسجد سے گھر گئے، گھر میں کسی نے ہدیہ بھیجا ہوا تھا، وہ ساری تھیلی لا کے اس کو دے دی. اب میں یہاں جو کڑوی بات کرنے لگا ہوں ذرا دھیان سے سننا. دکھاوے پہ خرچ کرنا ہو یا دنیا کے کسی کام کے لیے خرچ کرنا ہو، ہم پرواہ نہیں کرتے کتنا لگ رہا ہے. اللہ کی راہ میں دیتے وقت ہمارا دل تنگ کیوں ہو جاتا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ آپ کا بچہ مانگ رہا ہے آپ دے رہے ہیں، آپ کے بچے مانگ رہے ہیں دے رہے ہیں، آپ نے کہیں سیر سپاٹا کرنا ہے خرچ کر رہے ہیں، ہوٹلوں پہ لگا رہے ہیں، کھانوں پہ لگا رہے ہیں، کپڑوں پہ لگا رہے ہیں. لگائیں، بالکل آپ کو منع نہیں ہے، مگر اللہ کی راہ میں دیتے وقت آپ چھوٹے سے چھوٹا نوٹ کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ کم سے کم کیوں؟ اچھا، اللہ سے کہتے ہیں بے حساب دے اور اللہ کو آپ گن کے دیتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے اوپر خرچ نہ کرو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی خوشی کے لیے کچھ نہ کرو، لیکن اللہ کی راہ میں بھلے آپ 1 روپیہ دو، جب بھی دو خوش دلی سے دو، تنگ دل ہو کر نہ دو. کیونکہ تنگ دلی سے دیا تو کیا دیا؟ جب آپ کے اندر خوشی ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو کیا ثواب ملے گا؟ خوش دلی سے دیں گے، اس کا وعدہ ہے وہ کمی نہیں ہونے دے گا. اللہ تعالی سے جب بھی مانگو اس کا فضل مانگو اور اس کی رضا کے لیے دو. جب بھی خرچ کرو گے انشاءاللہ برکت ہوگی، برکت ہوگی. میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے مختصراً آپ کو یہ بات سنائی ہے. اب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے واقعات خود بھی پڑھتے رہو. میں نے آپ کو پچھلے جمعے بھی بتایا، یہ اللہ والوں کا لنگر چل رہا ہے. 24 گھنٹے آستانوں پہ جاؤ، کھانا مل رہا ہے. آپ لوگ بھی نذرانہ ڈالتے ہوگے، ان کی طرف سے لوگوں کو کھانا مل رہا ہے. جو دوسرے بھوکوں کو کھانا کھلائے جنت اس کی راہ دیکھ رہی. آپ جنت کو چاہتے ہو، جنت اس کو چاہتی ہے جو اللہ کے بندوں کو کھلاتا ہے، جو ننگوں کو پہناتا ہے. مگر ہمارے ہاں مزاج عجیب ہے. کوشش کرو، حلال کماؤ، جائز کماؤ،